بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمسایہ ملک بھارت میں ایک ماتم کی اور ایک سوگ کی سی کیفیت ہے۔ وہاں پہ چیخو پکار ہو رہی ہے اور باقاعدہ کچھ ٹی وی چینلز کے جو اینکر ہیں وہ چیخو پکار کر کے، بلکہ کچھ تو زار و کتار روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا جی؟ ہوا یہ ہے کہ آج جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ہے، اس کی دو اہم کمیٹیاں جو ہیں، اس میں سے ایک کمیٹی جو ہے وہ ہے طالبان سینکشن کمیٹی، اس کا پاکستان جو ہے وہ سربراہ بن گیا ہے، اور ایک اور کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، اس کا پاکستان جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے۔ تو اس پر انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹر آف گلوبل ٹیررزم ہے، تو یہ ایکسپورٹر آف گلوبل ٹیررزم جو ہے اس کو دو اہم کمیٹیوں کا آپ نے ایک کا سربراہ بنا دیا، ایک کا نائب صدر بنا دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کی فورن پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ ابھی جو G7 سمٹ ہے کینیڈا میں، اس میں بھی مودی صاحب کی جو انویٹیشن ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ رشیا کی ناراضگی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس وقت انڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں روزانہ ایک نئی شکست سے دوچار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خطرہ بھی بڑھ، یہ جو روزانہ ایک نئی سفارتی شکست کا شکار ہو رہے ہیں مودی صاحب، تو کہیں وہ گھبرا کر اور اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے دوبارہ کوئی نئی جنگ نہ چھیڑ دیں۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مشاہد حسین سید صاحب۔ ابھی 2 دن پہلے یہ رشیا میں موجود تھے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور اخبارات میں آپ ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں۔ تو مشاہد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو یو این کی سیکورٹی کونسل کی 2 اہم کمیٹیوں میں پاکستان ایک کا سربراہ بن گیا ہے، ایک کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے، تو ایک جو کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ہے اور بھی بہت سے اہم ملک ہیں۔ تو یہ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ رشیا سے ہو کے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے تو کالم بھی لکھا تھا فرام رشیا ود لو، اس حوالے سے کیونکہ روس کی جو سوچ ہے پاکستان کے بارے میں اور اس خطے کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کالم کا ذکر کیا تو آپ نے رشین فارن منسٹر جو ہیں ان کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ ہی کرٹیسائزڈ انڈیاز رول ان دی ویسٹرن اسپانسرڈ ملٹری ارینجمنٹس لائک دا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اینڈ کویڈ ان فرنٹ آف این آڈینس دیٹ انکلوڈیڈ a dozen BJP parliamentarians and party activists۔ یس، بالکل۔ پاکستان سے میں واحد دعوت میں تھا، ان کی وزارت خارجہ کی کانفرنس تھی اور یونائٹڈ رشیا پارٹی رولنگ پارٹی کی انڈیا کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے پیغام دیا جس میں تنقید کی کہ ہندوستان نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ان الائنسز میں جا رہے ہیں اس کا صرف تعلق تجارت سے ہے، اقتصادیات سے ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ملٹری ایکسرسائز میں شامل ہو گئے ہیں، وہ نیول ایکسرسائز کرا رہے ہیں۔ تو بیسکلی تو فوجی عنصر ہے چین کے خلاف، اور ان کو پتہ ہے کہ چین کے خلاف ایشیا میں، روس کے خلاف یورپ میں، بات تو وہی ہے، 2 sides of the same coin۔ تو ان کو ہندوستان کا جو دوغلے معیار ہیں، دورے معیار ہیں، اور وہ دوغلا پن ہے کہ ایک فیس رشیا کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک امریکہ کے لیے، اور بیسکلی تو بی جے پی بہت امریکن نواز پارٹی ہے نا، خاص کر ان کے فارن منسٹر وغیرہ۔ تو یہ کیسی امریکن نواز پارٹی ہے کہ جس کو G7 سمٹ، G7 میں امریکہ بھی ہے، یو کے بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، فرانس بھی ہے، جاپان بھی ہے، تو اس کی انویٹیشن کینسل ہو گیا اس کی؟ ہندوستان کے لگتا ہے برے وقت آ گئے ہیں، دیکھیں نا وہ جو ان کا تکبر تھا، غرور تھا، اور جو ریاستی دہشت گردی کی، کینیڈا کے تو وجہ واضح ہے کہ انہوں نے کینیڈا کے ایک باشندے کو جو سکھ نژاد تھا اس کو قتل کیا را نے، اور جو امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی وہ پکڑا گیا اور را کا اسٹیشن چیف واشنگٹن سے انہوں نے نکال دیا۔ تو وہ تو کینیڈا میں تو پرسونا نان گریٹا ہے مودی، جب ایک زمانے میں خود بچر آف گجرات تھا، اس کو ویزا نہیں ملتا تھا۔ تو اب یہ ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے، دوسرا جو ہے کہ اس 10 مئی کے بعد ابھی مہا چلیسوا بھی نہیں ہوا تو سوگ چل رہا ہے ہندوستان کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے اڈانی، اس کے خلاف ایک نئی تحقیقات شروع کر دی امریکہ نے۔ سب سے ہائیسٹ نمبر آف اللیگل مائیگرنٹس جو ہیں، 3rd لارجسٹ 7.5 لاکھ انڈین، وہ امریکہ میں ہیں۔
اور آفٹر میکسیکو ال سلوادور. اور کیا کہا ہے ٹرمپ نے ٹم کوک کو جو سی ای او ہے ایپل کا کہ ہندوستان میں بند کرو تم انویسٹمنٹ, کم ٹو. تو وہ ہندوستان کے تو جو سیاسی مفادات, کشمیر کو زندہ کر دیا ہے, پاکستان ہندوستان کو برابری کی بنیاد پر لے آئے ہیں, تو یہ تو وہ, اور اس لیے رشیا ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا, چین سے وہ ڈرتے ہیں, پاکستان سے مار کھائی ہے, جنوبی ایشیا میں تنہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بائیڈن کے طرح نہیں ہے کہ ان کو بڑا کر رہا ہے. انہیں کہا چھوڑو یار, یہ ہمارے یہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے. اچھا اعزاز چودھری صاحب, یہ جو اتنی جنگی محاذ پہ شکست کے بعد انڈیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنی بڑی بڑی شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, G7 سمٹ کی انویٹیشن کینسل ہو گئی اور اب رشیا بھی ان سے ناراض ہو رہا ہے, تو آپ کو کوئی یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان سے دوبارہ کوئی جنگ کی کہانی چھیڑ سکتے ہیں؟ جی مجھے تو میر صاحب ہوتا ہے یہ محسوس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بہار کا الیکشن ہار گئے تو بی جے پی کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی. چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہ ابھی تک بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں زوردار بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ ان سے دور نہ جائیں. ورنہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ابھی مشاہد صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے سم اپ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا اس دفعہ بڑا ہی کمزور نکلا. اچھا, یعنی آپ نے ایک واقعہ ہوتا ہے, نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دی, آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کئی جگہوں پر پاکستان میں سولین جگہوں پر آپ نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ نے جانیں لے لی. اب یہ تو جب تک ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی, بلکہ ان کا جو پرانا جو 9 سال کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, وہ سب کا سب دھڑام سے نیچے آن گرا ہے. اور یہ جو 2 خبریں آپ نے بتائیں یہاں پہ کہ اقوام متحدہ میں, ان کو بے شک حیرت ہوئی ہوگی, مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ ہے ہندوستان سے, اور ہندوستان غلط پاکستان کے متعلق بیان بازی کرتا رہا ہے ابھی تک, اور پاکستان نے تو ثابت کیا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو UN پریس کانفرنس تھی, بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے تو کس طریقے سے جنگ لڑی ہے. آپ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیمیں آ کر دیکھ کر گئی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی اس قسم کا تھا ہی نہیں دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جس کو آپ کہہ رہے تھے. تو ان کا ایجنڈا بہت ہی کمزور ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ حقیقت آشکار ہوگی ہندوستان کے عوام پر کہ یہ ہم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ جائیں گے. اچھا, آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا, تو بلاول صاحب نے نیو یارک میں بہت سی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک اور بھی اہم بات کی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, را اور ISI, اگر یہ مل کر کام کریں تو دہشت گردی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. بلاول صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں, ذرا سن لیتے ہیں. Actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. جی مشاہد حسین سید صاحب, یہ را اور ISI مل بیٹھیں تو کیا واقعی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میر صاحب, تاریخ کی بات ہے کہ یہ جو بلاول نے ابھی بات کی ہے نیو یارک میں, اس کی سب سے پہلے سوچ جنرل محمد ضیاء الحق کی تھی. اچھا, ایز پریزیڈنٹ. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, دونوں میں ہم آہنگی ہے سوچ میں. 1987 میں یہ تاریخ کی بات ہے, وہ جب وہ کرائسس تھا براس ٹیکس کا, انڈیا کا پریشر ہوا, کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, میسیجنگ بھی ہوئی, نیوکلیئر وغیرہ سارا جو تھا. اس کے بعد اور آپ نے انٹرویو کیا ڈاکٹر اے کیو خان کا, اور میسیجنگ پوری کلیئر ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو جنرل ضیاء الحق وینٹ ٹو انڈیا, وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں جب جانے لگے نا, تو انہوں نے راجیو کو علیحدہ کر دیا. راجیو کو وہ ٹریٹ آلموسٹ کرتے تھے بڑے پولائٹ پیٹرنائزنگ طریقے سے کہ برخوردار ہے. وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ان کی زندگی دراز ہو, دعا کرتا ہوں ان کے لیے. اور وہ ضیاء الحق کو بڑا وہ دہشت سے دیکھتے تھے انڈینس کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے, ان کا چارم افینسو تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہمارے آپ کے جو غلط فہمیاں ہیں, یہ فارن آفس وغیرہ یہ نہیں کر سکتے, تو بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالیں, را اور ISI کا ڈائلاگ کروائیں. اور تو راجیو مان گیا, تو تاکہ وہ رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائے. تو پھر جب وہ واپس آیا تو ہی کال جنرل حمید گل کہ گل
اب میں تمہارے سمے کر دیا سارا کچھ, یو ہینڈل انڈیا ناؤ, اور یہ بات کرو. تو جو پہلا ڈائلاگ ہے را اور آئی ایس آئی کا, وہ جنیوا میں 1988 میں ہوا. اچھا, یس, 1988 میں پہلا ڈائلاگ انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ RAW ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کی, اور ان کے براہ راست ڈائریکٹ ڈائلاگ ہوا کہ کیا کرنا اور چاہیے. پھر جنیوا میں ہی جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے ایکارڈ ہوا, اسی سے پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا زوال بھی شروع ہے. اور اسی جنیوا میں پھر 3 سال کے بعد ISI اور خاد کا بھی ڈائلاگ ہوا تھا. ISI اور خاد کا, ہاں, وہ جو نجیب اللہ کی جو ایجنسی افغان انٹیلیجنس بعد میں NDS جو ایگزیکٹلی وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را اور ISI کے درمیان جو ڈائلاگ کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, اس کی ایک تاریخ موجود ہے, اور کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے. اور وہ تاریخ مطلب ہے کہ اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل ہیں. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی بالکل یہ ڈائلاگ ہوا تھا, اور پھر باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا. باجوہ صاحب کے دور میں تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض آپس میں ملتے تھے, اور پھر جو فروری 2021 کا جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تھا, وہ تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض کا تھا نا. تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا. ہاں, ابھی تک تو اچھا نہیں آیا, کیونکہ جو را کی نیت ہے وہ ایک نظریاتی ایجنڈا ہے. ہمارا تو دفاعی ایجنڈا ہے نا. را RSS کی اب ایک انٹیلیجنس ونگ بن گئی ہے. RSS کی میں RSS کی بات کر رہا ہوں. RSS, ہاں, جو اکھنڈ بھارت کی سوچ, جو ہندوتوا کی سوچ, اور جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے عدم استحکام کیا جائے, جو میں کہتا ہوں 3 Ds, ڈیمنائز پاکستان, پاکستان کو بدنام کرو, ڈیمیج پاکستان, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ, فاٹف وغیرہ, اور ڈی اسٹیبلائز پاکستان, پاکستان کو عدم استحکام کرو. تو وہ را کا جو اور اسٹیٹ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرو. تو یہ اس کا ایجنڈا نظریاتی بھی ہے, دہشت گرد بھی ہے, اور انتہا پسندی مذہبی بھی ہے. جی اعزاز چودھری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, جو مشاہد حسین سید صاحب نے جو ہسٹری بیان کیا ہے, اس کی روشنی میں اگر دوبارہ ISI اور را جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے تعاون کا سلسلہ شروع کریں تو کیا کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2015 میں اس وقت 2 NSAs کے درمیان جو رابطہ تھا, اور اس میں انٹیلیجنس بھی شامل تھی, اس کا فائدہ ہو رہا تھا. ہم نے 1-2 بار ہندوستان میں بتایا بھی کہ بھئی وہاں سے یہ مسئلہ ہونے والا ہے. اور پھر یہ 2021 والا جو سیز فائر ہوا ہے, میرے خیال میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2020 میں چائنا اور انڈیا کا آپس میں گلوان ویلی میں جھگڑا ہوا تھا. اب ہندوستان کو دوسرا فرنٹ کوائٹ کرنا تھا. ہم نے تو جیسچر کر دیا ان کو سیز فائر کر کے, لیکن انہوں نے جواباً کوئی وہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو تو بھی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل گائیڈنس ضروری ہے. اور یہ اگر خاصی ٹیررزم کے لیے بھی کرنا ہو تو بھی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک گائیڈنس میرے خیال میں ساتھ میں ہونی چاہیے. لیکن بالعموم میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپس میں رابطے بہرحال ضروری ہیں. پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے. مجھے یاد ہے ششی تھرور صاحب نے برازیل میں کہا کہ جی ہم تو پیس کے لیے آپ ہمیں پرسویڈ نہ کریں, پاکستان کو پیس کے لیے پرسویڈ کرنا. بھائی ہم نے کہا یہ کہاں کیسے بات کر رہے ہیں آپ. پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر لیول پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں. تو یہ ہندوستان نے پچھلے 9 سال سے بند کیا ہوا تھا. تو یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو وزیر اعظم کی سطح پر اور باقی سطحوں پر بھی جو پوزیشن لی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات میں ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ مناسب ہے. بلکہ اس میں ایڈ کر لینا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی بھی اگر کوئی میڈیٹ کرنا چاہتی ہے, پاکستان اس کے لیے بھی اوپن ہے, کیونکہ ہمارا پوسچر پیس کا ہے. انڈیا کا پوسچر جو ہے وہ ہیجمونک ہے, اور اس لیے ابھی تک یہاں پہ خطے میں امن نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ را اور ISI کے درمیان کوآپریشن قابل عمل ہے بشرطے کہ اگر اس کے ساتھ سیاسی عمل بھی, یعنی ان کی کم از کم گائیڈنس ضرور ہو. اچھا مشاہد صاحب, ہم زیادہ دور نہیں جاتے. یہ 2022 میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مودی صاحب کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کھولا ہوا تھا, تو انہوں نے مودی صاحب کے 4 روزہ دورہ پاکستان کا ایک اہتمام کیا, جس سے کہ فارن آفس بالکل لا علم تھا. اور جب شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے فارن آفس میں ان کو بلایا, آرمی چیف کو, DG ISI کو, ان کو کہا ہمیں تو بتائیں نا کیا ہے. اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور یہ جو
انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں جو کوآپریشن چل رہی تھی وہ ان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. تو پھر اعزاز چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا, اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. جو امپورٹنٹ بات کی اعزاز چودھری صاحب نے, میں جو اگری کرتا ہوں کہ انڈیا نے پھر دھوکہ دیا. دیکھیں نا, آپ کو یاد ہے اس وقت بریفنگز ہو رہی تھیں, اور جو انہوں نے کہا, میرا اس وقت وہ بھی ویو تھا کہ ہندوستان نے مجبوراً پاکستان کی منتیں کی ہیں سیز فائر کے لیے, کیونکہ ان کو چین سے مار پڑی ہے گلوان میں. گلوان میں کب ہوا تھا؟ مئی جون 2020 کو, اور اچھی طرح مار پڑی تھی کافی, اور وہ شیک اپ ہو گیا تھا ہندوستان, اور 2000 اسکوائر کلومیٹر ٹیریٹری بھی چائنا نے لے لی تھی خاموشی سے, اور انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا. اور ہمیں بتایا گیا بریفنگ میں, آپ کو بھی بریفنگز ملی تھی, کہ جی اب یہ ہوگا کہ ہندوستان تیار ہے نہ صرف سیز فائر کے لیے بلکہ اور ایشوز انکلوڈنگ کشمیر پر گفتگو بھی ہوگی, ایک پروسیس شروع ہوگا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انڈیا کی اپروچ ٹیکٹیکل ہے, جو 1962 میں نہرو اور کینیڈی نے کیا تھا پاکستان کے ساتھ. چین سے جب لڑائی جنگ ہوئی, مار پڑی, تو انہوں نے کہا جی ہم کشمیر پر بات کرتے ہیں. جب وہ معاملہ طے ہو گیا, بھٹو سوارن سنگھ ٹاکس ختم کر دیے گئے. تو انڈیا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دینے کا, تو یو کی ناٹ ٹرسٹ. اچھا, آپ نے جو بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو را ہے وہ RSS کا انٹیلیجنس ونگ ہے, اور یہ اکھنڈ بھارت کے نظریے پہ ان کا یقین. یہ اکھنڈ بھارت کا تو اب نقشہ بھی انڈین پارلیمنٹ میں آویزاں ہے, لیکن یہ ہماری حکومت کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ابھی. اور ابھی میں نے کل خرم دستگیر خان صاحب سے بھی پوچھا ہے, وہ نیو یارک میں ہے, کہ جی آپ کی طرف سے کوئی اکھنڈ بھارت کے معاملے پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک تو نہیں کی. کیوں اکھنڈ بھارت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں میر صاحب, دس از دا کور ایشو. بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے ہندوستان کی, وہ نہ صرف مذہبی انتہا پسند ہے, وہ ریاستی دہشت گردی پر یقین رکھتی ہے, اور ان کا کنٹرول نیوکلیئر ویپنز پر ہے, اور ان کی سوچ اکھنڈ بھارت کیا نقشہ ہے, پاکستان, افغانستان, میانمار, سینٹرل ایشیا ہندوستان کا حصہ ہے. اوپنلی گریٹر اسرائیل جو نیتن یاہو کا نقشہ ہے نا, ایرٹس اسرائیل جو کہتے ہیں یہ دیش میں, گریٹر اسرائیل, وہی انہی کا منصوبہ ہے. لیکن ہم پتہ نہیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ RSS کو آپ کورٹ لے کے جائیں, انٹرنیشنل کورٹس میں, کیونکہ ایک ریسسٹ اور فیشسٹ آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں کو ختم اس کے جو اس وقت چیف ہے موہن بھگوت, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی انڈیا کا سٹیزن ہے وہ ہندو ہے, اور وہ گھر واپسی پروگرام ہے, جو نہیں ہے وہ واپس گھر آ جائیں اور اپنا کنورٹ کر لیں. اچھا اعزاز چودھری صاحب, آپ کیونکہ فورن سیکرٹری رہے ہیں, میں نے ویسے آپ کے زبان سے تو کئی دفعہ یہ جو RSS کی فاشسٹ اپروچ ہے اس کے بارے میں کرٹیسزم سنی ہے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فورن آفس ہے وہ اکھنڈ بھارت کی بات نہیں کر رہا. ایک سٹیٹمنٹ ضرور دی تھی انہوں نے جب وہ نقشہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے 2023 میں آویزاں کیا, لیکن اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی جس طریقے سے مشاہد صاحب کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہم زیادہ بات کریں اس بارے میں. اور دیکھیں, یہ جو RSS کے بہت سارے ایسے اہلکار ہیں جن کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم کا باقاعدہ چارج لگتا ہے 1373 کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی میں. اگر سرکار پاکستان اگر یہ کیسز موو کرے تو یہ اچھا موقع ہوگا, کیونکہ پاکستان اب اس میں بھی ہے اور 1267 میں بھی ہے. ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر بھی ظلم پھیلایا ہے, اور بہت سارا ثبوت ہندوستان کے اپنے سورسز سے ملتا ہے. آپ اروندھتی رائے کو پڑھ لیں, اور بھی بہت سارے سورسز ہیں, اور پاکستان کو ایک کیس بلڈ کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو اعزاز صاحب, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی بات کاٹتے ہوئے, RSS کا ایک فارمر آپریٹر ہے, اس کا نام ہے یشونت شندے. اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ میں RSS کے ٹریننگ کیمپ میں مجھے ٹریننگ دی گئی, تربیت دی گئی, میں نے پاکستان میں بھی ٹیررزم کی, میں نے انڈیا میں بھی ٹیررزم کی, اور میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا تھا اس میں مسلمانوں پہ الزام ڈال دیتا تھا. اور اس کا انٹرویو ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے. میر صاحب, ہم لوگ نا, ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں, لیکن ہم ان سے کام نہیں لے رہے. اگر آپ بیٹھ کے ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ریسرچ کریں کہ کن کن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے, ان کے کیسز بلڈ کریں. نیکسٹ سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ سرکار پاکستان اس کے اوپر کیس دائر کرے کسی کورٹ میں, وہاں سے ان لوگوں کے لیے سمن جاری کروائے جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, جس طرح کلبھشن ہے یا کوئی یوگیش کمار ہے یا جس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے لیے لیٹر روگیٹری جاری کر کے انٹرپول کو بھجوائے, اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اس کی ٹریک بھی چلائیں. دیکھیں, یہ جب تک آپ مربوط انداز میں نہیں کریں گے,
یہ لوگ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. اس وجہ سے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی اب اپنا آفینسو جاری رکھے, کیونکہ یہ بیانیے کی جنگ ابھی جاری رہے گی. لیکن تو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا پہلا گراؤنڈ ہے. اعزاز صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں کوئی یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ نہیں ہے. آپ کے ملک میں یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں, نام لیتے ہیں وہ 2-3 لوگوں کے. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں جو ٹیررسٹ ہیں وہ یو این ڈیزگنیٹ کروائیں نا, کیونکہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں رہنے چاہیے. اور آپ کے ساتھ ہیں لوگ, جو دنیا کے لوگ جو اعتبار کریں گے جب آپ ان کو ثبوت دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے جی. اس میں ایڈ کر لوں کہ اروندھتی رائے کی انہوں نے بات کی, اعزاز صاحب نے. اروندھتی رائے کا آرٹیکل تھا 15 اگست پچھلے سال میں آیا تھا نیو یارک ٹائمز میں. اس نے کہا ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ اینڈ این آرکیٹیکچر آف فیشزم از بینگ ایریکٹڈ ان انڈیا. اور یہ نہ بھولیں کہ 2025 100 سالہ اس کی برتھ ڈے بھی ہے RSS کی. 1925 میں یہ فیشزم کی پیداوار تھی, یورپین فیشزم کی, جو یہودیوں کے بڑا خلاف تھا. ان کا آپ دیکھ لیں کہ جو ان کا ایک تو سواسٹی کا سمبل بھی ہے, نکر پہنتے ہیں خاکی اور وائٹ شرٹ, اور ان کا ہائی لٹلر سلوٹ ایسے تھا نا, ان کا یہ سلوٹ ہے آلموسٹ لائک ہائی لٹلر, وہ جو فیشن سلوٹ ہے. تو آپ ان کی ساری ٹریننگ, تربیت, ہر چیز اور سوچ نفرت اور بغض کی, وہ اینٹی جوئش تھے, یہ اینٹی مسلم ہے. اور ابھی بھی پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو رائٹلی یا رانگلی, میرا خیال ہے رانگلی, ان کو امید ہے کہ جی مودی صاحب جو ہے نا ان کے یہ ساتھ. تو میں نے کافی لوگوں کو غلط فہمی تھی, کئی ہمارے لیڈرز کو بھی جی ہے کہ جی مودی جی کو ہم یہ کریں, مودی جی سے بات ہو سکتی ہے. شاید اسی لیے کھل کر ابھی بات نہیں ہو رہی ہے. میں کوئی چاکا کسے کہتے ہیں, ہے کہیں نہ کہیں. ہاں چاکا, اس کی اردو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کوئی نہیں کیا اردو لفظ ٹیکنیکل آپ ہیسیٹیشن. ہاں یس, جھجک. تو اسی جھجک میں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو چائنا تک ایکسپینڈ کرے, چائنا اس کو افغانستان تک ایکسپینڈ کرے. کیا انہوں نے ذرا سنیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے, دوسری طرف پاکستان کے ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین اسٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. چین میں جب میری ٹرائل لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں, سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. جی اعزاز چودھری صاحب, کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جب چائنا میں کچھ میٹنگز ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ تجویز پیش کی کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کیا جائے, اور چائنا فوراً رضامند ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا کی اس کوشش کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں, اور یہ پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مہینے بلکہ 1-2 سال پہلے کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں ملک ایک قسم کے جیسے روٹ سے گئے ہیں. مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اپروچ. آپ کو اپنی پالیسی اوپن رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے TTP کے معاملے میں ہمارے بہت ہی ریزرویشنز ہیں اور ہم نے بڑا ہی ان پہ زور بھی لگایا ہے, لیکن چینلز کھلے رکھنے چاہیے, اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے طالبان پریگمیٹک لوگ ہیں, اور وہ جس طریقے سے چین نے جب ان کو اکنامک انسینٹیوز دیے ہیں اور پاکستان نے بھی یہی کہا, تو وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ اب زیادہ امینیبل ہیں. ہندوستان نے غلط پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کے ساتھ اسرائیل اور افغانستان کھڑے ہیں. افغانستان نے کوئی ایسا سگنل نہیں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ چینلز کھلے رکھنے چاہیے. اور اگر یہ آپ کا یہ اور طالبان کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپی کے معاملے میں اس زمانے میں بھی طالبان ٹاپی کو ترکمانستان کو کہتے تھے کہ ہم سروے بھی کریں گے, بلکہ ہم نے سروے نہیں کیا, انہوں نے سروے بھی کروایا. تو یہ کوئی مجھے ایسی ہیزیٹیشن افغانستان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کھلے دل سے مکمل طور پر ہر لیول پہ ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے. جو گلے شکوے ہیں وہ بھی ضرور کریں, لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں ملکوں کے لوگوں نے آپس میں رہنا ہے. افغانستان آج سے نہیں, کل سے نہیں, صدیوں سے ہماری بندرگاہیں استعمال کرتا رہا ہے. تو اس لیے یہ ممکن ہے بالکل, اور دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ انرجی رچ
جو سینٹرل ایشین وہ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا انرجی سورس ادھر بھی آئے اور ان کو ایکسیس ملے انڈین اوشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون ہے. پورا یوریشین لینڈ میس پاکستان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ہندوستان کی وہ ایک بار پھر جو ایک بدخوابی تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا, اس کو بھی باقاعدہ یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے. جی مشاہد صاحب, جے پی سنگھ صاحب جو ہیں پہلے پاکستان میں تھے, انڈین ڈپلومیٹ تھے, اس کے بعد وہ بھارت کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان بنے اور پھر انہوں نے کابل کے دورے کیے اور پھر انہوں نے افغان طالبان اور انڈیا کو قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر اچانک وہ امبیسڈر بن گئے انڈیا کے اسرائیل, اب وہ اسرائیل چلے گئے. اور پھر وکرم مصری صاحب جو ہیں ان کی امیر خان متقی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی. تو انڈیا نے بڑی کوشش کی افغان طالبان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, لیکن اب چائنا جو ہے وہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے؟ دیکھیں جی, انڈیا ہیز لاس ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا انڈین آربٹ سے نکل گیا ہے. مالدیوز کا الیکشن ہوا پچھلے سال, انڈیا آؤٹ آف مالدیوز, محمد موئزے. سری لنکا انورا ڈیسانائکے لیفٹسٹ گورنمنٹ. نیپال ماؤسٹ گورنمنٹ, کے پی شرما اولی پرائم منسٹر ہے, ہمارا دوست بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا ہے, اب تو شیخ مجیب کو انہوں نے اس کرنسی سے بھی باہر نکال دیا. تو انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اس خطے میں, اور اس خطے کو ہم نے اہمیت نہیں دی. بائی دا وے ہماری خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل از دا اونلی ایلائی, کیونکہ دونوں نظریاتی ممالک ہیں, دونوں فیشسٹ ہیں, دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں. اور چائنا نے, آپ نے جو بات کی نا 2023 میں ایران سعودی عربیہ کا کرایا تھا, 2024 میں 14 فلسطینی فیکشنز بلائے تھے انہوں نے بیجنگ, سب کو اکٹھا کیا. پہلی دفعہ تاریخ میں فلسطین کی جنگ آزادی میں 14 مختلف جو گروہ تھے فیکشنز, پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن, الفتح, حماس. ہاں, یہ وہ گروپ تھے جن کو ایران لفٹ نہیں کراتا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, وہ جو لیفٹ کے بھی پرانے تھے, جارج حباش والے, آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ڈیز کے جو لوگ تھے, بلیک ستمبر, ایگزیکٹلی بلیک سپٹمبر والے, وہ جنہوں نے سارا ہائی جیکنگ کی اور لیلا خالد بھی اس میں شامل تھی. تو وہ ان کو اکٹھا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہوئی, 14 فیکشنز. اور اب انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا رول ادا کیا. اور میں خود بھی, آپ کو پتا ہے, آپ کے پروگرام میں بھی میں سمجھتا رہا ہوں کہ یہ ہماری افغان پالیسی غلط تھی. کہ دیکھیں نا, ہمارا ایک نیبر ہے, آپ کے غلط فہمی بھی ہوتی ہے لیکن آپ اس قسم کے نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جو چینج آیا ہے, ایک محمد صادق کو اپوائنٹ کیا جو اچھے ہیں اسپیشل انوائے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے نیچرل ایلائز ہیں, دونوں ویسٹرن نیبرز, ایران اینڈ افغانستان. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دونوں سے بہت اچھے تعلقات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سی پیک کا جو ایکسپینشن ہے, یہ اس میں اٹ ول بی اے گیم چینجر. اور یہ بات کی نا اعزاز صاحب نے, بڑی امپورٹنٹ تھی, یہ ماسکو سے آ رہا, یوریشیا یہ ایمرج کر رہا ہے, یورپ اور ایشیا. اور اس کا محور کیا ہے؟ یہ پاکستان, وسطی ایشیا, ایران, افغانستان, چائنا, یہ جوڑے گا. اور یہ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے جو تھرڈ ورلڈ یا گلوبل ساؤتھ کی ہم جو بات. تو افغانستان کے معاملے میں اگر ہم محمد صادق صاحب کی ایڈوائس پہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. مچ بیٹر. ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں, ان کی وجہ سے کافی پرابلمز ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کی بات اگر نہ ہی سنی جائے تو بہتر ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. راہل گاندھی صاحب جو ہیں, انہوں نے نریندر مودی کو ایک نیا نام دیا ہے. ویسے نام تو کافی دن سے مارکیٹ میں چل رہا تھا, لیکن اب راہل گاندھی صاحب کی زبان سے بھی یہ نام آ گیا ہے. تو اب اس نام کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ راہل گاندھی جو ہیں وہ بھارت کے ایک بہت ہی اہم سیاسی رہنما ہیں. انہوں نے کہا ہے نریندر مودی دراصل سرنڈر مودی ہے. کیا کہا, ذرا سنیں. یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں. ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو, تھوڑا سا دھکا مارو, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. تو یہ تو سرنڈر کا الزام لگا دیا ہے راہل گاندھی نے. لیکن یہ جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے 2 نمبری, تو یہ جو مودی صاحب کی 2 نمبریاں ہیں نا, پاکستان کے ساتھ بھی وہ بڑی 2 نمبری کرتے رہے ہیں. ایک زمانے میں جب وہ لاہور آئے تھے تو نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے وہ, اور انہوں نے دعویٰ کیا جی کہ میں تو جناب بڑا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں بہت مخلص ہوں, لیکن میری پیٹھ کے پیچھے سے مجھے خنجر گھونپ دیا جاتا ہے.
उस वक्त वो ये कह, अब क्या कहते हैं, जरा दोनों छोटे छोटे क्लिप जरा सुन लें आप। मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने ऐसे पूछा आप कहाँ? मैं कहा मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आए। तो अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? तो पहले मोदी साहब कहते थे कि मैं तो गुडविल जेस्चर के तौर पे लाहौर गया, अब कहते हैं भाई मैं तो देख के आया हूँ लाहौर, बगैर वीज़े के घुस गया वहाँ पे। तो मुशाहिद साहब, ये अब आप को क्या लग रहा है कि इस माहौल में रॉ और आईएसआई मिल बैठ के कोई गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो 2 नंबरियां कर रहा है, रंगबाजियां कर रहा है? देखें जी, ये नोट कर लें मीर साहब के 1962 के बाद जब हिंदुस्तान ने पंडित नेहरू की क़यादत में चाइना से पंगा लिया और मार पड़ी बहुत बुरी, उससे उतनी बड़ी शिकस्त इस वक्त मोदी को हुई है। ही इज स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस और उसकी नीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में जंग नहीं कर सकता, लेकिन गंद कर सकता है, गंद करेगा। तो इसमें अगर जब तक उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं है तो ये फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगी ना। वो तो मांगेंगे कि फलानी लिस्टें दें, फलाना करें। तो हम क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, तो हम अपनी उस पॉलिसी के तहत बार बार कहे जा रहे हैं अच्छा जी ठीक है, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, आईएसआई और राबी आ जाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन अंदर से हमें पता है तो नहीं होने चाहिए ना ये, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट मोदी। ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मोदी तो आपके वो बुनियाद के खिलाफ है, आपके नजरियात के खिलाफ है, आपके वजूद के खिलाफ है। उनको खटकता है पाकिस्तान का वजूद। इशू उनके लिए कश्मीर या दहशतगर्दी या वाटर्स नहीं है, इट्स पाकिस्तान। अच्छा एजाज चौधरी साहब, चीज वो खटकती है। ये बात बड़ी अहम है, जरा ये हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि इंडिया का असल मसला दहशतगर्दी भी नहीं है, उनका मसला कश्मीर भी नहीं है, उनका मसला पाकिस्तान का वजूद है। क्या ये बात दुरुस्त है? आरएसएस वाले जो क्राउड है। जी, मेरा तो यही ख्याल है कि आरएसएस वाला जो क्राउड है, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप सरवारकर की राइटिंग्स पढ़ लें, आप गोलवाकर का बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लें, उसमें उन्होंने बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है, और अगर कोई नॉन हिंदू रहना चाहता है तो वो हिंदू तर्ज माशरत अपनाए। तो इसमें कोई उसमें नहीं है। दूसरा ये है कि अखंड भारत का भी इन्होंने शोषा इन्हीं का पैदा करदा है, इससे पहले तो ये सिलसिला था ही नहीं कभी। वैसे भी भारत आज तक हिंदुस्तान तारीख में तो कभी भी एक बड़ी यानी रियासत के तौर पर तो नहीं रहा था। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आई और उसी से मुतासर होकर 1925 में सरवारकर ने ये कहा कि हाँ जी इनको हम एक अपना बड़ा देश बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो थिंकिंग बीजेपी के अंदर सरायत कर गई है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग यही सोचते हैं, मुमकिन है वहाँ पे उन लोगों की और राय हो, लेकिन कम से कम बीजेपी और आरएसएस के लोगों की बिल्कुल यही राय है, और मोदी साहब का भी तो बिल्कुल यही एजेंडा था। और आपको याद होगा तो अपनी इनॉग्रेशन में उन्होंने सिर्फ रीजन को बुलाया था, बाकी वाले में भी बुलाया था, पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। उनका ये ख्याल था कि हम इस रीजन के ठेकेदार होंगे, इस रीजन के पुलिसमैन होंगे, इस रीजन के हेजमॉन होंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा, जो मर्जी टर्म यूज़ कर लें। उनका ये ख्याल था कि ये सब के सब हमारे ज़ेरे असर होंगे, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया जो है वो ज़्यादा होशियार है उनकी अपनी सोच से, इस तरीके से नहीं चल सकता था। और वही बाद में वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान को बहरहाल इस बात से होशियार रहना चाहिए कि जो आरएसएस के जो लोग हैं इनको तो कायदे आज़म ने भी अपोज किया था, और इवन जो कांग्रेस के लोग हैं विनियर पे सेकुलरिज्म रखते हैं, लेकिन आप देखें अंदर से वही अभी एक मेरी और किताब आ रही है वो उसके ऊपर कि 1937 की जो मिनिस्ट्रीज थी उसके अंदर बाकायदा सारे हिंदू सिंबलिज्म अपनाए किए गए थे, जिसके बाद कायदे आज़म बहुत ज़्यादा हो गए थे कि भाई ये तो हिंदू राज की तैयारी हो रही है। ये बड़ी आपने एक अहम बात किया है। 1937 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने 6-7 स्टेट्स में कामयाबी हासिल की, तो वहाँ पे कांग्रेस ने जो स्टेट का जो तराना है वो वंदे मातरम बना दिया था। जो वंदे मातरम एक एंटी मुस्लिम तराना है, तो उससे ये कायदे आज़म को यकीन हो गया कि कांग्रेस और आरएसएस में
کوئی فرق نہیں. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ, اعزاز چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.